الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، میں ابو الحقائق آپ سے مخاطب ہوں۔ آج آپ سے جو میں نے بات کرنی ہے وہ ہے ضروریات دین اور ضروریات مذہب۔ ضروریات دین اور ضروریات مذہب یہ اتنا عظیم الشان مضمون ہے کہ اگر آپ اس مضمون کو سمجھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ دین اسلام کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کسی بھی عالم دین کے پاس جائیں گے، اگر وہ محقق اسکالر ہوا، اگر وہ تعلیم یافتہ اسکالر ہوا، تو وہ آپ کو ہمیشہ ضروریات دین اور ضروریات مذہب میں فرق روا رکھے گا۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے، یہ مسئلہ ضروریات مذہب میں سے ہے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں تقریباً 90% تقریباً ہماری محراب و منبر کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ جاہل لوگ ہیں، وہ تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں، اگر آپ وکلاء کے پاس جائیں، اگر آپ کسی بھی جو ہے وہ محکمے میں جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً پاک و ہند کے اندر 90% لوگ آپ کو کرپٹ لوگ ملیں گے۔ تو قرون اولیٰ سے طویل مسافت دوری کی وجہ سے ہمارے پاک و ہند میں محراب و منبر کا بھی یہی حال ہے کہ 90% طبقہ جو ہے وہ جاہلوں کا بیٹھا ہوا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا، یعنی یہ کہ جب لوگ جو ہے وہ علماء باقی نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیتا ہے، سینوں سے علم نہیں محو ہوتا بلکہ علماء کے اٹھنے سے علم اٹھ جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جہلاء کو، جاہلوں کو لوگ اپنا پیشوا بنا لیتے ہیں، اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اب ان سے مسائل پوچھے جاتے ہیں، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، بغیر علم کے وہ مسائل بیان کرتے ہیں، فضلوا واضلوا، اس کے بعد وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہمارے پاک و ہند کے اندر چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، تو یہ ان تمام کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ 90% جو ہے وہ لوگ جو محراب و منبر پر متمکن ہیں، قابض ہوئے ہوئے ہیں، وہ جاہل لوگ ہیں، اور 10% لوگ جو ہیں وہ علماء ہیں، اور ان علماء کے اندر بھی حق بیان کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، حق بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک رائٹر نے کتاب لکھی تھی، اس بیچارے نے مذہب کے اوپر کتاب لکھی، دین کے اوپر سے کتاب لکھی، تو اس نے مروجہ جو خامیاں ہیں وہ بیان کی۔ تو کراچی کے ایک سید صاحب نے اتنا شدید اس کے اوپر رد کیا، تو وہ مفتی صاحب نے پھر وہ کتاب ہی اپنی جو ہے وہ ابھی انہوں نے سنا ہے کتاب مارکیٹ میں آ تو گئی ان کی، لیکن شدید اس کے اوپر رد عمل کا اظہار کیا گیا، باقاعدہ اسٹیج کے اوپر کمپین چلائی گئی ان کے خلاف۔ کیونکہ ان سب کو معلوم ہے کہ ہمارا جو فروعی عقائد ہے، یہ جو ہمارے ڈھکوسلے ہیں یا جو ہمارے ایسے مسائل جن سے ہمارے پیٹ کا دھندا چلتا ہے، وہ ان تمام باتوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، میں آج آپ کے سامنے ضروریات دین اور ضروریات مذہب کی بارے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، کبھی بھی کوئی عالم اگر آپ سے کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے یا آپ کو تقریر کر رہا ہوتا ہے تو آپ کا کام ہے آپ غور کریں یہ ضروریات دین میں سے ہے یا ضروریات مذہب میں سے ہے۔ اور جو علماء مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے بھی دست بدستہ عرض کروں گا کہ جو مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے اور جو مسئلہ ضروریات مذہب میں سے ہے، ہمیں ان دونوں میں فرق روا رکھنا چاہیے۔ ضروریات دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرون اولیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آج کے دور تک وہ مسئلہ مسلمانوں کے ہر خاص اور عام کے درمیان جو ہے وہ واضح ہو، اس پہ کوئی ابہام نہ ہو، شک وغیرہ نہ ہو، ہر خاص اور عام اس کو دین سمجھتا ہو۔ اگر خاص اور عام اسے دین نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ضروریات دین میں سے مسئلہ نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ آپ اس کو مذہب کہہ لیں، آپ اس کو مسلک کہہ لیں، آپ اس کو اس سے نیچے اگر کوئی مسئلہ ہے فروعات آپ اس کو کہہ لیں، یا آپ اس کو توہمات کا نام دے دیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ مسئلہ قرون اولیٰ سے لے کر آج کے دن تک معروف نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے گا۔ تو ضروریات دین کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ قرون اولیٰ سے لے کے آج کے دن تک وہ مسئلہ ہر مسلمان کے عام و خاص کے نزدیک وہ مسئلہ روشن ہو۔ اگر وہ مسئلہ روشن نہیں ہے، واضح نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، فجر کی نماز کے اندر فرض رکعتیں 2 ہیں، 2 رکعتیں فرض ہیں۔ اب یہ 2 رکعت جو فرض ہے یہ قرآن مجید کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن ہر مسلمان جانتا ہے کہ فجر میں 2 رکعت پڑھنی ہے، 3 رکعت نہیں پڑھنی۔
اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھنا کیا ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ہر رکعت کے اندر آپ ایک ہی رکوع کرتے ہیں، 2 رکوع آپ نہیں کرتے۔ ہر رکعت کے اندر آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، 3 سجدے نہیں کرنے۔ ہر رکعت کے اندر آپ کو پہلے رکوع کرنا ہے، بعد میں سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ یہ ضروریات دین میں سے مسئلہ ہے۔ قرون اولیٰ سے لے کر آج کے دن تک مسلمان اس پر متفق ہیں کہ ہر رکعت میں 1 رکوع ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، اور قیام کے اندر قرات کرنا ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں یہ ضروریات دین میں سے ہیں، اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اس کے بعد آئیے ضروریات مذہب کے اوپر۔ ضروریات مذہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر مسلک یا ہر گروہ کے نزدیک جو ہے وہ اس کے نزدیک تو وہ مسئلہ واضح ہوتا ہے، بدیہی ہوتا ہے، لیکن دوسرے فقہی مذہب کے نزدیک یا دوسرے مکتب فکر کے نزدیک وہ مسئلہ بدیہی نہیں ہوتا یا وہ مسئلہ واضح نہیں ہوتا۔ تو ضروریات مذہب کی تعریف پھر یہ بن جائے گی کہ جو مسئلہ ضروریات دین میں سے نہ ہو اور ایک فقہی مکتب یا ایک مسلک کے نزدیک تو وہ مسئلہ ہو، لیکن دوسرا مذہب یا دوسرا فقہی مسلک اس کا جو ہے مخالف ہو۔ اب اس کی مثالیں ہمارے پاس بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پر سر کے اوپر مسح کرنا وضو کے اندر۔ اب وضو میں سر کا مسح کرنا تو فرض ہے، سب کو معلوم ہے، قرآن پاک کی آیت بھی ہے گی، لیکن کتنی مقدار میں مسح کرنا ہے یہ ضروریات مذہب میں سے ہے۔ اب پورے سر کا مسح کرنا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، یا فقط چند بالوں پر مسح کرنا ہے، یہ مسئلہ ضروریات مذہب میں سے ہے گا۔ تو لہٰذا جو مسئلہ ضروریات مذہب میں سے ہے اس کو آپ ضروریات دین نہیں کہہ سکتے، جو ضروریات دین ہے اس سے آپ ضروریات مذہب نہیں کہہ سکتے۔ محراب و منبر کے اوپر تباہی سب سے زیادہ جو پائی جاتی ہے، اس تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے، یا ہمارے علماء سو کہہ لیں یا آپ جہلا کہہ لیں یا خطیب کہہ لیں آپ ان کو، انہوں نے ضروریات مذہب کو ضروریات دین کہہ کے پیش کیا۔ وہ اتنا شدید رد کرتے ہیں، اتنا شدید رد کرتے ہیں اپنے مخالف پر، ایسا لگتا ہے کہ یہ مسئلہ قرآن کی واضح نصوص سے ثابت ہے۔ اب قرآن کی آیات بھی وہ پیش کرتے ہیں، احادیث بھی پیش کر رہے ہوں گے، لیکن وہ قطعی الدلالت آیتیں نہیں ہوتی یا وہ قطعی الدلالت احادیث نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا وہ اپنے مذہب کو، اپنے مسئلوں کو ایسے پیش کریں گے جس طرح کہ یہ مذہب یا یہ مسلک جو ہے وہ دین ہے گا، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کے مخصوص نظریات ہوتے ہیں، ان کا مذہب ہوتا ہے وہ، نہ کہ وہ قرون اولیٰ سے لے کے آج تک مسلمانوں کی متفقاً علیہ تعلیم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ ضروریات مذہب میں، ضروریات دین میں آپ غور کریں تو آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا۔ اچھا، پھر ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے، آج کل کے جو مسائل چل رہے ہیں ہمارے، جیسے مثال کے طور پر دیوبندی اور بریلوی اختلافات ہیں یا اہل حدیث اختلافات ہیں، تو آپ دیکھیں ان میں سے بہت سارے مسائل آپ کو وہ ملیں گے جو قرون اولیٰ میں یہ تعلیمات موجود ہی نہیں تھی، یا ان کے اوپر ابحاث نہیں ہوا کرتی تھی، بحث وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ قرآن مجید جو ان سے بات نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے یہاں مساجد کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ اقامت بیٹھ کر سنی جائے یا کھڑے ہو کر سنی جائے۔ اب اقامت بیٹھ کر سنی جائے یا کھڑے ہو کر سنی جائے، یہ مسئلہ جو ہے وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، یہ بالکل سطحی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ۔ تو آپ درکنار اس کو فرو در فرو آپ اس کو کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اسی طرح اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا، اب اس کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے گا۔ قرون اولیٰ کے اندر سب مانتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود و سلام موجود نہیں تھا، لیکن ہم لوگ ایسے کے اوپر دلائل دیتے ہیں محراب منبر کے اوپر بیٹھ کر جس طرح یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے، حالانکہ یہ مسئلہ ضروریات دین تو کجا ضروریات مذہب میں سے بھی نہیں ہے، شعار اہل سنت میں سے بھی نہیں ہے، نہ جو ہے اکابر علماء نے اس کو کوئی شعار اہل سنت میں سے اس کو شمار کیا ہے۔ صرف اور صرف ایک مخصوص مکتب پاک و ہند کے اندر ایسا موجود ہے جو اس کو ضروریات مذہب بنا کر پیش کرتا ہے۔ لہٰذا اگر اذان سے پہلے درود و سلام نہ پڑھا جائے، اور پڑھنا نہیں بھی چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر پورا آپ کا یہ مسلک وجود میں آ گیا، ہم لوگ اتنے تشدد اس کے اوپر کرتے ہیں کہ لازمی طور پر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا ہے۔ اگر کہیں سے آواز نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے مسلک کی مسجد ہی نہیں ہے یہ۔ تو یہ جو آپ کا اختلاف ہے، اس اختلاف کا تعلق نہ ضروریات دین میں سے نہ ضروریات مذہب میں سے ہے گا اس کا تعلق۔ تو لہٰذا وہ اختلافات جن کا تعلق قرون اولیٰ میں نہیں تھا، بعد میں وہ اختلافات پیدا ہوئے، ان اختلافات سے ہم لوگوں کو خود جو ہے بچنا چاہیے، لیکن یہ کبھی بھی اس بات سے نہیں بچیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مسلک کی بنیادیں، ان کے عقائد اور ان کے پیٹ کے جو دھندے ہیں وہ سارے کے سارے انہی مسائل سے چلتے ہیں گے۔ یہ امت کی تباہی برداشت کر لیں گے، نوجوانوں کی تباہی برداشت کر لیں گے، لیکن محراب و منبر کے اوپر بیٹھ کر انہی مسائل کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، انہی مسائل کے اوپر یہ گفتگو کریں گے۔ اچھا، پھر ایک اور بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرون اولیٰ کی دعوت۔ دیکھیں قرون اولیٰ کی دعوت کیا تھی؟ قرآن مجید۔
اس وقت احادیث طیبات لکھی نہیں گئی تھیں، احادیث طیبات بہت بعد میں لکھی گئیں۔ تو قرون اولیٰ کی تعلیم جو تھی وہ قرآن مجید تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مسلمانوں کے سامنے موجود تھی۔ اس کے بعد ضروریات دین کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچتا رہا، نماز کس طرح پڑھنی ہے، اس کے علاوہ معاملات کیسے سر انجام دینے ہیں، طلاق کے مسائل ہیں۔ اب طلاق کے بھی آپ مسائل کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو طلاق کے مسائل میں جو قرآن پاک نے جو پروسیس بیان کیا ہے وہ تو ہمارے علماء بیان ہی نہیں کرتے۔ وہ زیادہ سے زیادہ بیان کریں گے جی 3 طلاق 1 طلاق ہے، یا 3 طلاق 1 طلاق نہیں ہے۔ جو قرآن پاک نے جو ہمیں پیغام دیا ہے طلاق کا، اس طلاق کے پروسیس کو ہمارے علماء بیان ہی نہیں کرتے۔ اب قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر جھگڑا ہو میاں بیوی کا تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک جو ہے وہ حکم، ایک پنچ جو ہے وہ مرد کی طرف سے آئے، ایک پنچ عورت کی طرف سے آئے، وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں۔ اسی طریقے سے طلاق دیتے وقت آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو اس صورت میں جو ہے طلاق کی جو ہے نوبت آئے اور میاں بیوی بیٹھ کر اس بارے میں فیصلہ کریں، یا پھر جو ہے وہ ہر دور کے اندر جو ہے طلاق ایک طلاق دے دی جائے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بیک کو 3 طلاقیں دی جاتی ہیں۔ اب یہ جو 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے، یا جو ہے وہ قرآن پاک سے ہٹ کر جو طلاق کا مسئلہ ہے، تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ضروریات مذہب سے ہے۔ آپ کا فقہی مکتب اہل حدیث موجود ہے، آپ کا فقہی مکتب اہل تشیع موجود ہے، ان دونوں کے نزدیک 3 طلاق 1 طلاق 1 مجلس میں شمار کی جاتی ہے۔ اب ہمارے یہاں جو پاک و ہند کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اتنے کند ذہن علماء ہیں، اتنے بند دماغ کے علماء ہیں کہ یہ اس مسئلے کو بھی ضرورت دین میں شمار کرتے ہیں۔ یہ ائمہ اربعہ کے اتفاق کو دین کا اتفاق شمار کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں فقہی مکتب اہل حدیثوں کا یا فقہی مکتب اہل تشیع کا یہ اسلامی مکتب ہے گا، یہ کوئی یہودی علماء نہیں ہے، یہ اسلامک علماء ہیں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے مذہب کے اندر گنجائش موجود ہے تو آپ ایک غریب آدمی کو آپ کیوں نہیں ریلیف دیتے کہ وہ 3 طلاق کو 1 شمار کرتے ہوئے اپنی وائف کو رکھ لیں؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مفقود الخبر زوج، یعنی وہ شوہر جس کی جو ہے بیوی غائب ہو جاتی ہے، وہ شوہر جو غائب ہو جاتا ہے اور جو ہے بیوی بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو ایسی بیوی کے بارے میں ہمارے فقہاء نے فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ نہیں دیا۔ اگر کسی بیوی کا شوہر غائب ہو جاتا ہے اور ملتا ہی نہیں ہے گا، برسہ برس گزر جاتے ہیں، تو ہمارے فقہاء نے فقہ حنفی کے علماء نے فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ نہیں دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، انہوں نے فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ نہیں دیا، فقہ حنفی سے عدول کرتے ہوئے انہوں نے فتویٰ دیا ہے گا، حالانکہ یہ مسئلہ بہت کم نایاب ہے گا، انتہائی ناپید یہ مسئلہ ہے گا۔ اس مسئلے کا جو تعلق ہے وہ کہیں آپ لاکھوں میں ایک آدھ کوئی کسی کا شوہر غائب ہوتا ہے گا، اس کے باوجود ہمارے علماء نے فقہ حنفی سے عدول کرتے ہوئے فتویٰ دیا ہے گا۔ لیکن طلاق ثلاثہ کا مسئلہ کوئی نادر الوقوع مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کثیر الوقوع مسئلہ ہے گا، بہت زیادہ کثرت سے یہ مسئلہ پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے علماء فقہ اہل حدیث کی طرف یا فقہ جعفریہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پیٹوں میں فوکس پڑے ہوئے گے۔ یہ کبھی بھی امت کی عوام کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا برتاؤ نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ اپنے آپ کے اندر محدود رہ کر، اپنے آپ میں گم رہ کر جو ہے وہ دین کو پیش کریں گے۔ تو یہ مسئلہ بھی، طلاق ثلاثہ والا مسئلہ بھی ضروریت دین میں سے قطعاً نہیں ہے گا، بلکہ اس کا تعلق بھی ضروریت مذہب سے ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مذہب فقہ جعفریہ اور فقہ اہل حدیث کا باقاعدہ اس بارے میں موجود ہے گا۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میری جو یہ گزارشات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آئندہ میری عوام سے التجا ہے یا ہمارے جو علماء ہیں ان سے میری التجا ہے کہ جب بھی مسائل کو بیان کریں تو ضروریات دین کو واضح بیان کریں، اور اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہو تو ان کو بتائیں لوگوں کو یہ میرا مذہب ہے، ہر مسلمان پر اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، مسلمانوں کے مابین اس پر اختلاف ہے گا۔ آپ اپنے مذہب کو ایسے پیش کرتے ہیں جس طرح کہ آپ کا مذہب حتمی ہے، قطعی مذہب ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ قطعی ثبوت ہے اور قطعی دلالت ہے۔ قطعی دلالت تمام قرآن تو نہیں ہے، لیکن قطعی ثبوت مکمل قرآن ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ سینہ بسینہ ہم تک منتقل ہوا، تواتر سے ہم تک منتقل ہوا۔ قرآن کی جو آیات ہیں وہ قطعی ثبوت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، یعنی اس کا ثبوت جو ہے وہ قطعی طور پر موجود ہے، جبکہ احادیث مبارکہ جو ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ ظنی الدلالت ہے۔ اکثر احادیث جو ہے وہ ظنی الدلالت ہے۔ تو قرآن مجید
اول درجے پہ رکھتا ہے، مستند بدرجہ اول ہے، اور احادیث طیبات جو ہیں وہ مستند بدرجہ دو میں گی۔ تو احادیث طیبات جو ہیں وہ خبر واحد ہیں یا وہ اخبار احاد کے قبیل سے ہیں، جبکہ قرآن مجید کو خبر واحد آپ نہیں بول سکتے۔ قرآن مجید جو ہے وہ تواتر سے ہم تک منتقل ہوا ہے گا، تو لہٰذا قرآن مجید سے جو واضح مسائل نکلتے ہیں کہ قطعی ثبوت طریقے سے قرآن ہم تک پہنچا ہے، تو اس سے جو واضح مسائل ہم تک پہنچ رہے ہیں ان میں غور کرنا چاہیے، وہ مسائل امت تک آپ پہنچائیں۔ احادیث طیبات میں خبر واحد ہیں، ہر خبر واحد جو ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ اس سے استدلال بھی کریں، بہت ساری خبر واحد ایسی ہوتی ہے جن کو فقہا رد کر دیتے ہیں، مسترد کر دیتے ہیں، تو ہر خبر واحد پر عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور ممکن بھی نہیں ہے کہ آپ ہر خبر واحد پر عمل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ مختصر سا جو میرا پیغام ہے ہر مسلمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس بھائی کو سمجھ میں نہ آئے وہ مجھ سے پرسنلی طور پر بھی ملاقات کر سکتا ہے، مجھ سے فون کے پر ڈسکس کر سکتا ہے۔ علماء کا میں حمایت کرتا ہوں، علماء سے میں محبت کرتا ہوں، چاہے وہ فقہ حنفی کے علماء ہوں، چاہے وہ اہل تشیع علماء ہوں، چاہے وہ اہل حدیث علماء ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، سب سے میں محبت کرتا ہوں۔ میرے پاس ہر مکتب فکر کا آدمی آتا ہے گا، اب ہر مکتب فکر کے آدمی کو مجھے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کی محبت قائم رکھے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔